بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 127. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ بنیادیں اٹھا رہے تھے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں رکھی. بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی. انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا. پھر کافی زمانہ اس پر گزرتا رہا. پھر طوفان نوح بھی آیا تو یہ کہ اس کی عمارت ختم ہو چکی تھی اور وہاں پر ایک ٹیلہ نما بن چکا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے توسط سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی بنیادیں دکھائی، اور حضرت ابراہیم نے پھر انہی بنیادوں کو کھود کر انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس آیت سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے سورہ آل عمران میں کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكٌ، کہ دنیا میں پہلا وہ گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دنیا میں اللہ کی عبادت کا کوئی گھر ہی نہ ہو. 4000 سال کا عرصہ ہے حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے درمیان. تو 4000 سال کے عرصے میں دنیا میں اللہ کا کوئی گھر ہی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. تو بہرحال یہ حضرت آدم علیہ السلام تعمیر کر چکے تھے. بعد میں جا کر اس کی عمارت سیلاب کی نظر ہو گئی تھی. نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا اس کی نظر ہو گئی تھی. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنیادیں دکھائیں حضرت جبریل علیہ السلام کے توسط سے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. لکھا گیا ہے، روایات میں ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال. تو بہرحال وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. تو یہ ایک بہت عظیم کام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر، جو پہلا گھر ہے روئے زمین پر، اس کی تعمیر ازسرینو کرنا، اور ایسا گھر جو پورے عالم کے لیے ایک مرکز کی حیثیت بننے جا رہا تھا، ایسے گھر کی تعمیر کرنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ کوئی فخر کر لیں، اپنی بڑائی جتلائیں، تکبر میں آ جائیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس عمل کی قبولیت کی دعائیں. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کبھی بھی اپنے عمل پر نظر نہیں ہونی چاہیے. چاہے جتنا بھی بڑا نیک کام کر لیں، اور اس نیک کام میں ایک عظیم کام مسجد کی تعمیر کیا بھی ہے، تو اس کا بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس پر اترانا نہیں چاہیے، اور اس پر اپنے لوگوں کے سامنے فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر ہونی چاہیے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا،
ہم سے ہمارا یہ عمل ہماری طرف سے قبول کر لیجیے. یعنی اپنے عمل پر نظر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول کر لیجیے. انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ اور آپ ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. ہمارے ہر بات کو آپ سنتے ہیں، ہمارے ہر عمل کو آپ جانتے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی آپ جانتے ہیں. اور اس لیے ہم آپ سے ہی دعا گو ہیں کہ ہماری یہ عمل، اس میں ضرور ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، ان کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیں اور ہمارے عمل کو قبول کر لیں. تو یہ ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے جو پچھلی آیات سے شروع ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا دعائیں کی ہیں. مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی ہے کہ اس کو شہر بنا دیں، اس کو امن کا گہوارہ بنا دیں، اس کے رہنے والوں کے لیے ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کی پیداوار عنایت کر دیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس عمل کی قبولیت کی دعا کی ہے. آگے پھر مزید وہ دعاؤں کا سلسلہ جاری ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا فرمان بردار بنا لیں. یعنی مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرمان بردار بنا دیں، ایسا بنا دیں کہ ہم آپ کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکانے والے ہوں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور میری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر دیں جو آپ کی فرمان بردار. انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ مخلوق ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بھی اولاد کے لیے محبت تو ہے، اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے. اولاد کے لیے محبت ایک فطری چیز ہے. لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت صرف یہ نہیں تھی کہ اولاد کی دنیا اچھی ہو، صرف یہ نہیں تھی. دنیا اچھی ہو اس کے لیے بھی کہا کہ مکہ کو امن والا بنا دیں، اس کو شہر بنا دیں، ان کو رزق عطا کر دیں. لیکن صرف اس پر وہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اصل ان کے نظر میں ہوتا ہے، اور اصل زندگی اور اصل کامیابی ان کے نظر میں ہوتی ہے، اور وہ آخرت کی کامیابی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعا میں اپنی اولاد کو بھی شامل رکھا کہ میری اولاد میں سے بھی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو آپ کی فرمان بردار ہو. اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہر دور کے اندر ایسی جماعت رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان بردار رہی ہے. مکہ مکرمہ میں جہاں مشرکین کثرت میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اس وقت بھی ایسے لوگ وہاں موجود تھے جو دین ابراہیم، جو توحید پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، وہ توحید کے قائل تھے. زید بن عمرو بن نفیل، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بت پرستی پر نہیں تھے، وہ توحید پر کے قائل تھے. اس طرح بہت سارے لوگ ایسے موجود تھے جو بت پرستی سے نفرت کرنے والے تھے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ ایسی جماعت موجود رہی. تو یہ دعا کی کہ ہم دونوں کو بھی اپنا فرمان بردار بنا دیں. کہیں پر بھی ان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ اتنی بڑی قربانیاں میں نے دی ہیں، شام کا سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا علاقہ چھوڑ کر اس بے آب و گیا بیابان میں اپنی اولاد کو میں نے تنہا چھوڑ کے گیا ہوں، اور پھر یہاں منتقل ہوا ہوں وہ علاقہ چھوڑ کر. اور پھر یہ کہ جو ان کے امتحانات، اتنے بڑے بڑے امتحانات، کبھی بھی ان کے دل میں نہیں آیا کہ میں تو بہت بڑی ہستی بن گئی ہوں. ایسا نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بات بعید نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو کسی مرحلے پر میں ڈگمگا جاؤں. تو یہی دعا کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کا اپنا فرمان بردار بنا دیں، ہماری اولاد میں سے بھی ایسی ایک جماعت بنا دیں مسلمۃ لک جو آپ کی فرمان بردار. اور چونکہ ہم خانہ کعبہ بنا چکے ہیں تو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں ہمارے مناسک دکھا دیجیے. مناسک کا اطلاق جو اعمال حج، جو حج میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، وقوف عرفہ ہے اور مینا میں جانا ہے اور جمرات کو کنکریاں مارنا ہے اور وقوف مزدلفہ ہے وغیرہ،
ان کو مناسک کہتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے مناسک یعنی حج کے اعمال دکھا دیجئے کہ ہم نے حج میں بیت اللہ بنا دیا تو ہم نے حج میں کیا کیا کرنا ہے وہ ہمیں دکھا دیجئے، ہمیں سکھا دیجئے۔ وتب علینا، اور ہماری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائیے۔ انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ اور آپ ہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، الرحیم رحیم ہیں۔ آپ کے رحمت سے ہمیں یہی امید ہے کہ آپ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کریں گے اور ہم سے جو لغزشیں ہوئی ہیں ان لغزشوں سے بھی آپ درگزر کریں گے۔ اور آخری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم، اور ان لوگوں میں بھیج دیجئے، رسولاً ایک رسول، منہم جو انہی میں سے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں ان لوگوں میں یعنی بنی اسماعیل میں، اسماعیل ہی اس وقت موجود تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک رسول بھیج دیجئے جو انہی میں سے ہو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہو۔ ایک تو اس لیے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے اتنے بڑے شرف اور عزت جو کہ نبوت اور رسالت کی صورت میں ہے، یہ اپنی اولاد کے لیے وہ مانگ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہی میں سے ہوگا تو اس کے لوگ اس کو جانتے پہچانتے ہوں گے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کے کردار و اعمال سے وہ واقف ہوں گے، فطری طور پر انسیت ان سے ہوگی، تو اس کو سمجھنے میں ان کے لیے زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی، تو انہی میں سے ایک رسول بھیج دیں۔ یہ دعا کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس دعا کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں کیے گئے، اس وقت میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں کیے گئے۔ اور سن لو، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ ماجدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا ذمہ داریاں تھیں۔ وہ 3 ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیج دیجئے جس کی ذمہ داری اور کام یہ ہوگا یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ ان لوگوں کے سامنے آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے۔ یہ ایک مستقل ذمہ داری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آیات پڑھ کر سنانا۔ تو قرآن مجید صرف معنی کا نام نہیں ہے، مفہوم کا نام نہیں ہے، بلکہ آیات کا بھی نام ہے۔ دنیا کی دوسری کتابوں کے برخلاف کہ دنیا کی جو اور کتابیں ہیں ان میں اصل مقصود معنی اور مفہوم ہی ہوتا ہے، الفاظ مقصود نہیں ہوتے، لیکن قرآن مجید میں اگرچہ اصل مطلوب تو معنی ہی ہے، اسی معنی کی بدولت ہی معاشرے میں انقلاب ممکن ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن کی آیات پر ہی اکتفا کر رہا ہے اور اسی کو بطور ایک اس کے استعمال کر رہا ہے اور معنی اور مفہوم کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا تو وہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ قرآن مجید صرف معنی و مفہوموں اور آیات کا کوئی تعلق نہ ہو، الفاظ کا کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اسی لیے اگر کہیں پر صرف قرآن کا ترجمہ ہو تو اس کو ہم قرآن نہیں کہتے، بلکہ علماء نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کہیں پر صرف ترجمہ چھاپا جائے۔ ترجمہ ہو تو اس کے ساتھ قرآن کا عربی متن بھی لکھا ہوا ہونا چاہیے، اس کے بغیر اگر آپ نے چھاپا ہے تو یہ قرآن نہیں کہلائے گا۔ قرآن عربی متن کا نام ہے۔ اگر آپ نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوگی، الفاظ کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل ذمہ داری الفاظ تھی۔ تو آج کل اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الفاظ کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الفاظ کے رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو غلطی پر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل ذمہ داری الفاظ کا پڑھنا، اور صحابہ کرام نے یہی کیا کہ کوئی ایک دن میں قرآن پڑھ رہا ہے، ختم کر رہا ہے، کوئی 2 دن میں کر رہا ہے، کوئی 3 دن میں کر رہا ہے، 7 دن میں سے زیادہ تو وہ لیٹ ہوتے ہی نہیں۔ تو یہ الفاظ کا پڑھنا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، اور قرآن مجید ان الفاظ کا بھی نام ہے، صرف معنی کا نام نہیں ہے۔ الفاظ میں رد و بدل یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو بہرحال یتلو علیہم آیات، وہ ان کے سامنے آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ قرآن کا وہی معنی اور مفہوم ہمیں چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وگرنہ تو قرآن عربی میں تھا، صحابہ کرام سب سے زیادہ عربی کو جاننے والے تھے، عربی کو سمجھنے والے تھے۔ تو کیا وجہ تھی کہ قرآن ویسے ہی ان کے پاس نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک بات سمجھائی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انہیں الفاظ بتائے، اسی طرح انہیں ان کے معنی اور مفہوم کو بھی بتا دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ اور حکمت سے مراد تمام مفسرین کے اتفاق کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ احادیث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کریں گے، ظاہری طور پر بھی پاک کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر پاکی کا حکم دیا، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ظاہری طور پر پاکی کر لی، اور باطنی طور پر دلوں کو بھی پاک کریں گے، کہ قرآن مجید کے الفاظ سن لیے، اس کا معنی و مفہوم سمجھ لیا، لیکن اس معنی اور مفہوم کو عملی طور پر پریکٹیکلی کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھائیں گے۔ تو یہ 3 کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کاموں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری ادا کی۔ کوئی آیت بغیر کم و بیشی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچائی، ہر آیت کے مفہوم کو واضح کیا، تعلیمات دی، اور صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کی پاکی کا کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ آخری دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ ایک ایسا رسول بھیج دیجیے جو ان کے لیے یہ ذمہ داریاں نبھائے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ ہی غالب ہیں، الحکیم، اور حکمت والے ہیں۔ ہر چیز کی قدرت آپ کے پاس ہے، اور آپ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب